جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 38، جس کا عنوان ہے طلسم ہوشربا جدید، سماعت فرمائیے۔ راوی طلسم نگار کا بیان ہے کہ ملکہ بہار نے کاغذ کا ایک تختہ اپنی جھولی سے نکال کر ایک طلسم لکھا، جس سے کاغذ کا یہ تختہ ایک لہلہاتا باغ بن گیا۔ اس میں طرح طرح کے درخت لگے تھے، محل اور ایوان سجے تھے۔ ایسے ایسے سمر کی آنکھیں حیرت سے دیکھتی تھیں۔ کوئی وحشت گرد ادھر آ نہیں سکتا تھا، کوئی دیوانہ مرد شب خون لگا نہیں سکتا تھا۔ ہر طرف ایک بغداد، ایک دمشق، ایک صفحان کا عالم تھا۔ ملکہ بہار اپنے طاؤس پر سوار اس باغ کے اندر چلی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ماہ رخ اس کے تمام لشکری اس باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ باغ کے اندر بلور کا ایک چبوترا تھا، جو یہ لگتا تھا کہ بلور کا نہیں بلکہ نور کا بنا ہوا ہے۔ اس پر قاقم و سنجاب کا فرش بچھا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں مثل مہتاب جام و صبو لیے حاضر تھیں، بلکہ ایک جواہر نگار کرسی پر لباس اور زیور سے آراستہ ایک چھڑی جس میں جواہر جڑے تھے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، سامنے گلدستہ رکھا تھا۔ مارخ کے ساتھ شکیل، ماہجبیں اور دلارام سب مل کر پکارے، ہم سب آپ کی شمع رخسار پروانوں کی طرح عاشق و نثار ہیں۔ اے ملکہ، ہمیں اپنی غلامی میں سرفراز فرمائیے۔ ملکہ نے ان کے حال زار پر ذرا بھی توجہ نہیں کی اور گلدستہ اٹھا کر ان کی طرف کھینچ مارا۔ اس گلدستے کی ایک ایک پنکھڑی بکھر گئی۔ تب ان سب نے مل کر کہا، ہم کو عمر و یار ایک درد مکار نے بہکایا تھا، آپ ہماری خطا معاف کر دیں اور ہمیں شہنشاہ افراسیاب کے حضور لے چلیں۔ ملکہ نے کہا، اچھا آؤ، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں شہنشاہ افراسیاب کے حضور لیے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر جس کر کے طاؤس پر سوار ہوئی اور باغ کے باہر چلی۔ سب اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ ملکہ کے جاتے ہی وہ سارا باغ غائب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے عیار وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ ان عیاروں میں ایک برق بھی تھا، جس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عیاری کے لیے جاتا ہوں، لیکن عمرو نہ مانا۔ عمرو نے کہا کہ دیکھو، یہ ساحرہ انتہائی چالاک ہے، تم اس پر قابو نہ پا سکو گے، اور اگر قابو پا بھی لیا تو اسے قتل کر دو گے۔ میں چاہتا ہوں اسے زندہ گرفتار کروں۔ اگر تم اسے زندہ گرفتار کر سکتے ہو، اس کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا سکتے ہو تو بے شک جاؤ، اسے گرفتار کرو۔ لیکن ان سب نے کہا، اگر ہم اسے گرفتار کریں گے تو بے قابو ہو کر قتل ضرور کر دیں گے۔ عمرو نے کہا، تو پھر تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ عمرو یار نے اپنی زنبیل پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا آدم علیہ السلام، خدا کے فضل سے معجزہ دکھائیے کہ میں 14 سالہ لڑکے کی صورت بن جاؤں۔ اس کے بعد عمرو یار نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا پیالہ نکالا، جس میں آب جنت ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ عمرو نے اس آب طاہر و مطہر سے اپنے سارے جسم کو تر کیا۔ پھر کیا تھا، عمرو یار کی شکل ایک 14 سالہ لڑکی کی دکھائی دینے لگی۔ یہ شکل مروب جب دکھانے کے لائق ہوا، ملکہ کی سواری سے 2 کوس آگے نکل گیا۔ ایک صحرائے پاکیزہ دیکھ کر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا، آنکھیں بند کر لیں اور بند انگرکھے کے بٹن کھول دیے، ٹوپی اتار ڈالی، ہاتھ کان پر رکھ کر تانے مارنا شروع کی اور اشعار عاشقانہ اور ہجر آمیز مضامین کے گانے لگا اور روتا جاتا تھا۔ ملکہ قیدیوں کو لیے چلی آتی تھی۔ جب کوئی آدھ کوس وہ جگہ رہ گئی جہاں یہ کھڑا گا رہا تھا، اس نے یہ صدائے دلکش سنی تو کلیجہ تھام لیا اور بے قرار ہو کر اپنے طاؤس کو اڑایا اور اسی آواز کی طرف چلی۔ ملکہ جیسے سحر جانتی تھی ویسے ہی رنگین مزاج تھی اور علم موسیقی بھی رکھتی تھی۔ غرض جب عمرو کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ ایک طفل حسین و ماہجبیں اٹھتی جوانی محبوب لاسانی درخت کی ایک شاخ پکڑے آنکھیں بند کیے گا رہا ہے، مگر اس لڑکے کو اپنی دھن میں کچھ خبر نہیں ہے۔ ملکہ نے دیکھا کہ ایک لڑکا گلنار انگرکھا پہنے کھڑا ہے، کمر میں 3 پٹیاں لگی ہیں، گوٹا پٹھا لگی ٹوپی سر پر ہے۔ تیرے جواہر طرف کلا کو کیا دیکھیں، ہم اوج تالے لالو گھر کو دیکھتے ہیں۔ گلے میں منت کے 13 توق پڑے ہیں، گویا ابھی عمر کے 13 برس گزرے ہیں، 14واں سال ابھی پورا نہیں ہوا کہ منت کا توق پہنایا جاتا۔ چتونوں سے عاشق مزاجی جھلکتی ہے،
اطلس کا پائجامہ اور پاؤں میں بھاری جوتے، بھولی بھالی صورت، پھول جیسے نازک رخسار، حسن و ادا میں یگانہ روزگار، بند جواہر کے بندھے ہیں گلے میں، خوشنما ہیکل پڑی ہے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہے، چہرہ 14ویں کا چاند ہے، بلکہ وہ بھی اس کے آگے ماند ہے۔ پرتکلف لباس سے آراستہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا لاڈلا بیٹا ہے۔ ملکہ اس کے قریب گئی اور پوچھا، اے سر و قامت، تو کس گلشن شاداب کا نونہال ہے؟ اس خطرناک صحرا میں کیسے کھڑا ہے؟ عمرو گانے میں محو تھا، لیکن ملکہ کی آواز سن کر آنکھ کھول دی، اور جب ملکہ کی شکل دیکھی تو ہاتھ باندھ کر سلام کیا اور کہا، میں جانتا نہیں تھا کہ یہ جگہ آپ کی ہے، لیجئے میں ابھی یہاں سے جاتا ہوں۔ ملکہ نے سوچا شاید مجھے دیکھ کر ڈر گیا ہے، اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ ملکہ یہ سوچ کر اپنے طاؤس پر سے کود پڑی اور عمرو کے قریب آ کر کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ماریں گے نہیں۔ ایک خوش رنگ گلدستہ جھولی سے نکالا اور کہا، یہ لوگے؟ عمرو گلدستہ دیکھ کر للچایا اور چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر لے لے۔ ملکہ نے اس کا اشتیاق دیکھ کر گلدستہ چھپا لیا اور کہا، آؤ ہمارے گلے لگ جاؤ۔ عمرو دوڑ کر گلے سے لپٹ گیا اور بولا، لاؤ مجھے گلدستہ دو۔ ملکہ نے اس کے دونوں گالوں پر خوب پیار کیا اور کہا، چل میں تجھے اپنا بیٹا بنا لوں گی، مگر یہ تو بتا تیرا گھر کہاں ہے؟ عمرو بولا، وہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، بس اسی سے ذرا آگے ہے۔ ملکہ نے کہا، چل جھوٹ نہ بول، ان کا گھر ایسا قریب ہے کہ سامنے دکھائی دیتا ہے۔ یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ خواصیں آ گئیں۔ خواصوں کو دیکھ کر عمرو ملکہ کی گود سے کود پڑا اور بولا، اب ہم چلے۔ ملکہ نے خواصوں سے کہا، لڑکا تم لوگوں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، تم لوگ چلو، میں بھی آتی ہوں۔ جب خواصیں چلی گئیں اور تنہائی ہوئی تو ملکہ نے عمرو سے کہا، کیا تم اپنی باجی کو یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ تو کیا تمہارے ساتھ چلوں، اپنے گھر نہ جاؤں؟ ملکہ نے کہا، ہاں ہمارے ساتھ چلو، وہاں سے ہم تمہیں اپنے گھر بھجوا دیں گے، یا تمہارے ابا حضور کو بلوا کر ان سے تمہیں مانگ لیں گے۔ عمرو نے کہا، اچھا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، مگر کیا تم ہرن پکڑ کر ہمیں دو گی؟ ملکہ نے کہا، ہرن لے کر کیا کرو گے؟ عمرو نے کہا، امی جان ایک دن کہہ رہی تھیں کہ جب ہم تمہاری شادی کریں گے تو ہرن کا گوشت پکائیں گے۔ سوچا آج ہم گھر سے نکل کر جنگل آئے ہیں تو ہرن لیے چلتے ہیں، امی خوش ہو کر ہمارا بیاہ کر دیں گی۔ یہ معصومیت دیکھ کر ملکہ ہنسی اور کہا، اگر تو میرا بیٹا بن جائے تو میں تجھے ایک شہزادی بیاہ کر لا دوں گی۔ تو اپنے والد ماجد کا نام بتا، میں انہیں بلوا کر تجھے ان سے مانگ لیتی ہوں۔ عمرو نے کہا، ہمارے والد کا نام امیہ ہے اور ہمارا نام گل رنگ ہے۔ ملکہ نے کہا، چل میں تیرا گھر ڈھونڈوا کر تیرے والد ماجد کو بلا بھیجوں۔ چنانچہ ملکہ نے اسے گود میں لے کر اپنے طاؤس پر بٹھا لیا اور روانہ ہو گئی۔ ملکہ پہلے ہی کئی کوس آ چکی تھی، تھوڑی دیر میں لشکر میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ مارخ کی فوج جو میرے شہر میں گرفتار ہو کر آئی ہے، تم لوگ اس کا پہرا دو تاکہ یہ فوج کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے۔ اور کنیزوں سے کہا، سارا سامان عشرت مہیا کرو اور دیکھو کوئی شخص ہماری بارگاہ کے اندر آنے نہ پائے، بلکہ بارگاہ کے اطراف بھی کہیں نہ رہے، میں خود اپنی حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ خواصوں نے مسند بچھائی، شراب کی کشتیاں اور خاصے کے خوان چن دیے اور سارا سامان عشرت مہیا کر کے باہر چلی گئیں۔ تب ملکہ عمرو کے ساتھ اپنی بارگاہ میں داخل ہوئی۔ فراشوں سے کہا، تم بھی روشنی کر کے باہر جاؤ۔ فراشوں نے جھاڑ فانوس روشن کر دیے اور چلے گئے، یہاں تک کہ بارگاہ میں صرف ملکہ اور عمرو رہ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی۔ ملکہ نے عمرو کے لیے خاصا اور لذیذ کھانے رکھے، لیکن عمرو نے کہا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ کچھ کھایا نہیں، صرف میوہ چکھا۔ کھانا نوش کر کے ملکہ مسند پر بیٹھی اور عمرو سے گانے کی فرمائش کی۔ عمرو نے پہلے بانسری نکالی اور بجانے لگا، اور پھر اشعار عشق انگیز و ہجر آمیز گانے لگا۔ گانے کی آواز سے ملکہ کی بارگاہ میں تنہائی کے باوجود ایک سماع بن گیا۔ جب عمرو نے گانا روک دیا تو ملکہ بے قرار ہو کر کہنے لگی، مجھے کیوں گھائل کر کے تڑپتا چھوڑتے ہو؟ ابھی کچھ اور سناؤ کہ اس جانے ہنسی کو تسکین ملے۔ عمرو نے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا اگر اسے شراب کا ایک پیالہ پلا دوں تو نشے میں خوب گائے گا، اس لیے ملکہ نے پیالہ بھر کے اس سے کہا، لو یہ شربت پیو۔ عمرو نے کہا، کمال ہے، جیسے ہم یہ شراب پہچانتے نہیں، ہمارے گھر میں سب پیتے ہیں، لائیے ہم بھی پئیں۔
ملکہ نے جب دیکھا کہ لڑکا تو شراب سے خوب واقف ہے بلکہ پینے کا شوق بھی رکھتا ہے تو خود بنفس نفیس کشتی میں شراب لا کر پیش کی۔ عمروں نے اپنے خاص انداز میں شراب خانہ آراستہ کیا، گلابیوں کا گلدستہ بنایا، سرخ شیشے کے برابر سبز کنڑ لگایا۔ ملکہ دیکھ کر خوش ہوئی اور سمجھی کہ یہ ضرور کسی مہذب اور با حوصلہ آدمی کا لڑکا ہے۔ الٹ پھیر کرنے میں عمروں نے بے ہوشی کی اور دوا شراب میں ملا دی اور کہا، ملکہ پیجئے، آپ میر مجلس ہیں، آپ پئیں گی تو پھر ہم پئیں گے۔ ملکہ نے اس کی تہذیب و شائستگی پر آفرین کرنے لگی۔ عمروں نے ملکہ کو پیالہ پیش کیا، ملکہ ساغر لے کر پی گئی۔ عمروں نے پھر دوسرا پیالہ پیش کیا، غرض ملکہ کو 2-4 پیالے پلا کر خود 2 پیالے ملکہ کی نگاہ بچا کر اپنے گریبان میں ڈال لیے تاکہ ملکہ یہ سمجھے کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ پھر بانسری لے کر بجانے لگا۔ اس وقت ملکہ ایسی مست تھی کہ بار بار گلابی کا منہ لے کر چومتی تھی اور مستی میں آ کر خود بھی گاتی تھی۔ ابھی شراب نوشی جاری تھی کہ عمروں نے دیکھا کہ ملکہ مسند پر بے ہوش پڑی ہے، پائجامہ رانوں تک چڑھ گیا ہے، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، سینہ کھل گیا ہے۔ عمروں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً ملکہ کی زبان نکال کر سوئی سے چھید دیا اور ملکہ کو خیمہ کے ستون سے باندھ دیا۔ بے ہوشی دور کرنے کا فلیتہ سلگا کر اسے سنگھایا۔ ملکہ کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ ہی ملکہ ہوش میں آ گئی۔ عمروں نے ملکہ کو سلام کیا اور کہا، باجی آپ نے ہمیں ہرن نہ منگا دیا۔ ملکہ نے چاہا کہ جواب دے لیکن زبان چھدی ہوئی تھی، بولا نہ گیا، سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ گھبرا کر ملکہ نے عمروں سے اشاروں میں پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ عمروں نے کہا، ملکہ تو نے دیکھا میں نے تجھے کس طرح گرفتار کیا، اب اگر تو نے میری اطاعت نہیں کی تو تیری جان نہیں بچے گی، تجھے راہ ملک عدم کر دوں گا۔ ملکہ نے کہا، مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عمروں نے سوئی اس کی زبان سے نکال دی اور اسے آزاد کر دیا۔ آزاد ہو کر ملکہ سوچنے لگی، جس طرح اس عیار نے میرے ساتھ فریب کیا ہے اسی طرح میں بھی اس کے ساتھ دغا کروں گی۔ اس میں ایسی کیا لیاقت ہے کہ مجھ ایسی ساحرہ اس کی اطاعت کرے؟ یہ سوچ کر ملکہ نے غصے سے عمروں کو دیکھا۔ عمروں نے کہا، اے ملکہ یہ نہ سوچنا کہ اب تو آزاد ہو گئی ہے، عمروں تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ میں تجھے اس طرح مار سکتا ہوں جیسے کوئی چیونٹی یا مچھر کو مار سکتا ہے۔ اس کے بعد عمروں نے لقا کے خلاف خدا کی وحدانیت کے سلسلے میں ایک لیکچر دیا۔ اس کا اثر ملکہ کے دل پر بہت ہوا۔ عمروں کے گانے پر تو پہلے سے فریفتہ تھی، دوڑ کر عمروں کے قدموں پر سر رکھ دیا اور عرض کیا، میں ایک کنیز ناچیز آپ کی ہوں۔ عمروں نے سر اس کا اپنے سینے سے لگایا اور کہا، پہلے تو میں ازراہ عیاری تجھے اپنی بہن کہتا تھا، اب تو سچ مچ میری بہن ہو گئی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔